چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، اور جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تقدیر مدینہ لکھ دے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، لو مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کے کشتیاں اپنی، اپنی کشتیاں اپنی کناروں پہ لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی، اپنی کشتیاں اپنی کناروں پہ لگائے ہوئے ہیں، روح کے ڈوبے جو محمد کی ترائے ہوئے ہیں، وہ کے ڈوبے جو محمد کی ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ اتنا بلنا میرے آمال
منتیں کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا کیوں نہ پلنا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب کیوں نہ پلنا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں حاضران ناظران نور بشر عیب کے چھوڑ حاضران ناظران نور بشر عیب کے چھوڑ شکر کرے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کرے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں لوگ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لوگ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلب انوار بنائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ادھر آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصفیہ بکرۃ و اصیلا رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صبح و شام میری پاکی کو بیان کرو۔ الحمدللہ محترم جناب شیخ محمد سلیم صاحب جو کہ اہل محلہ بھی ہیں ہمارے دوست بھی تھے ہمارے والد محترم کے بھی دوست بھائی ہمارے ساتھ اسی مسجد میں ہم ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے ہم ان کو دیکھتے مطلب کلام الہی بھی کرتے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محافل میں بھی آتے جاتے۔ تو پچھلے دنوں میرے والد محترم جو کہ ان کے دوست تھے میرے والد محترم کا بھی 1 جنوری کو انتقال ہوا تو میں اپنے والد محترم کے اصال ثواب کی نیت سے اور شیخ محمد سلیم صاحب کے اصال ثواب کی نیت سے اور جتنے بھی احباب ہیں اس محفل پاک میں حاضر ہیں سب کے والدین کے اصال ثواب کی نیت سے پڑھوں گا آپ بھی میرے ساتھ مل کر اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کے بچوں فہیم اور ان کے دوسرے بچوں کو میرے شاگرد بھی ہیں الحمدللہ میرے پاس پڑھتے بھی تھے چند سال بڑی پیار اور محبت سے ملتے ہیں تو یہ اس وقت ان کو جو ہے نا باپ کا صدمہ ملا ہے تو بس اللہ اس کے رسول کو یاد کر کے پھر ہم وہ دعائیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ ان کو بھی تسکین ملے گی اور ان کے والد محترم کو بھی قبر میں راحت ملے گی اور ان کے بچیوں کی رب تعالیٰ صبر عطا فرمائے گا جو ان کی بچیوں کے شوہر ہیں یقیناً ان کے بھی وہ باپ ہیں جی وہ بھی اس وقت پاک میں موجود ہیں وہ بھی اللہ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ یاد کریں گے تو یقیناً ان کی قلبی کیفیت بھی بہتر ہوگی اور ان کے والد بھی ان سے خوش ہوں گے اس لیے 3 اشعار جو ہے محمد کے اور اس کے بعد ان کے باپ کے ساتھ ایک ناشد پڑھیں گے اور پھر حضرت مولانا علامہ محمد ارمغان خالد صاحب جو ہے وہ بیان کریں گے اور اس کے بعد ختم مبارک پڑھا جائے گا بھائی اشتیاق صاحب بھی موجود ہیں الحمدللہ وہ دعا بھی فرمائیں گے پیار سے اور محبت سے پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان
بیٹھ کر ہم نے پڑھنا تھا، وہ اس نیتی نہیں کسی انداز سے پڑھ لیتے ہیں، اس لیے پیار اور محبت بھی بیٹھ کر ہم نے یہی پڑھنا تھا نا، اس لیے آپ بلند آواز سے پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور رحمان رحیم کریم غنی مغنی غفار حلیم ولی رحمان رحیم کریم غنی مغنی غفار حلیم ولی ہے کتنا حسین ہر نام تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے کتنا حسین ہر نام تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ اور کہتی ہے ہوائیں مستی میں کہتی ہے ہوائیں مستی میں گاتی ہے فضائیں مستی میں ہر چیز فنا ہے تیرے سوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور شہزاد یہ ذکر خزانہ ہے بخشش کا ایک بہانہ ہے شہزاد یہ ذکر خزانہ ہے بخشش کا ایک بہانہ ہے دیتا ہے سکون یہ ورد بڑا دیتا ہے سکون یہ ورد بڑا سبحان اللہ دیتا ہے سکون یہ ورد بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ اسی پیار اور محبت سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے خطبے پیش کرنے کے محفل میلاد میں کبھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس جانا پیار اور محبت سے یہ جتنے بھی شیخ برادران ہیں حضرت مولانا سعید احمد المجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وقت سے بلکہ اس سے بھی پہلے پیر سید صفدر علی شاہ صاحب جب اس جلوس محفل میلاد میں جلوس کو لے کر آتے تو شیخ صاحب کی بہنیں بھائی سب بچے بڑے پیار اور محبت سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنتے ہیں۔ یہی ذکر جو ہے نا وہ بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے۔ المرء مع من احب، انسان مرنے کے بعد اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، تو وہ حضور سے محبت کرنے والے ہم سب کو حضور سے محبت کرنی چاہیے، اور محبت کا بہترین ذریعہ جہار جو ہے وہ درود پاک ہے، اس لیے پیار اور محبت سے پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک
جس دن سے پائے نسبت، جس دن یہ ہمارے شیخ محمد بھٹا صاحب جو ہے نا ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں الحمدللہ، تو مدینہ طیبہ کی گلی کی بات کرنے لگا، جس دن سے پائے نسبت، رکھا تیری گلی میں، جس دن سے پائے نسبت، رکھا تیری گلی میں، پھر اہل دل نے دیکھا، پھر اہل دل نے دیکھا، کیا کیا پھر اہل دل نے دیکھا، اور جب سے کیا ہے میں نے، جب بھی کیا ہے میں نے سجدہ آقا، جب بھی کیا ہے میں نے سجدہ تیری گلی میں، پھر کھنچ کے آ گیا ہے کعبہ تیری گلی میں، پھر کھنچ کے آ گیا ہے، حضور کی گلی سے تو سب کچھ ملتا ہے، لیکن پیر صاحب نے یہ 4-5 اتنے مشکل عنوان ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں کہ دو خطاب کرتے رہے گا ایک عنوان پر تو پھر بھی پورا نہ ہو۔ پیر صاحب کہتے ہیں تقویٰ پرہیزگاری، تقویٰ ادب قناعت، تقویٰ ادب قناعت، خوف خدا عطایت، بکتا ہے آخرت کا، بکتا ہے آخرت کا سودا تیری گلی میں،
سجدہ ہے آخرت کا، اور آپ یہ ہو جائے چشم رحمت اب تو نصیر پر بھی، یا سیدی یا رسول اللہ ہو جائے چشم رحمت اب تو نصیر پر بھی، کب سے پڑا ہوا ہے آقا تیری گلی میں، کب سے پڑا ہوا ہے آقا تیری گلی میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پروردگار عالم میرے والد محترم شیخ محمد سلیم صاحب کی درود و پاک کی برکت سے بخشش و مغفرت فرمائے۔ بھائی شیخ صاحب مجھے اشارہ فرما رہے ہیں، حضرت مولانا علامہ محمد آفتاب عالم چشتی صاحب چند منٹ بیان کریں گے، اس کے بعد حضرت مولانا حافظ محمد بن مولانا خالد صاحب کا بیان ہوگا۔ پیار اور محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سب سے بڑا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، یہ آپ کا حصہ، یہ بھی سال ثواب ہے، یہ بھی اللہ، یہ بھی نیکی ہے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ محترم جناب آپ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا رسول محبت سے پڑھے بات، محبت سے پڑھے بات۔ وسلم وسلم علیک یا حبیب حبیب اللہ۔ قول پہلا قولو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے۔ اللہ سارے حضرات میرے نزدیک پڑھو۔ سبحان گناہگار
یا ایوہ المزمل سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائے گی زلفیں پھر امت کی بخشش کا وہ اصرار کرے گے پھر امت کی بخشش کا وہ اصرار کرے گے آیا ہوں میں آیا سرکار کہیں گے سبحان اللہ آیا آیا ہوں میں آیا سرکار آیا ہوں میں آیا سرکار کہیں گے یہ کہہ لو غضب میرا تو تیرے دشمن کے لیے ہے اللہ کیا بنے جائے فرمائے گا یہ کہہ لو غضب میرا تو تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں اس کو ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے چاہنے والوں سے پڑھو یار شان جان والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے چاہنے والوں سے اس کو ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں اس کو ہم پیار کریں گے آیا ہوں میں آیا سرکار کہیں گے آیا سرکار کہیں گے سنا دو سنا دو یہ سنا دو
میں فریاد کرے گے آیا ہوں میں آیا سرکار گئے کشمیر دے تہاڈیاں سماعتاں دی نظر کر کے میں اجازت چاہوں گا ایک دو مرتبہ درود پاک پڑھو صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف علی رحمت الرحمان حدیث پاک کا ترجمہ اپنے شعر کی صورت تلاوت میں سماعت کرو سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں محمد کملی والا
مسافر خانہ تے اتھے ایک آوے ایک جا محبت لڑا سبحان اللہ صدا بسم اللہ الرحمن الرحیم حیات دنیا الا لعب ولا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا السلام علیک یا رسول اللہ وعلی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا
سیدی یا نبی اللہ دنیا اتے رکھ تو بندیا انج دا بین کھلو دنیا اتے رخت بندے رکھ تو بندیا انج دا بین کھلون تو آوے تے حسن ساڑے تو آوے تے حسن ساڑے ٹڑ جاوے تے ڈھون دنیا اتے رکھ تو بندیا انج دا بین کھلو اب عزیز وقار سب سے پہلے آپ سب کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ حَيَاةُ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف کھیل کود ہے، اس کے اندر بقا نہیں ہے، بڑی جلدی یہ گزر جاتی ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی وہ ہے کہ جو نفس کی خواہشات کو پوری کرتے کرتے گزر جاتی ہے، اور جو زندگی آخرت کا توشہ جمع کرنے میں انسان صرف کرتا ہے، وہ زندگی دنیا کی زندگی تو ہے، لیکن اس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں مہلت عطا فرماتا ہے کہ ہم آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔ عاقل اور غافل ان دونوں کے اندر جو فرق ہے نا، یہ ان کی زندگیوں سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے انبیاء صالحین ان کی جو زندگی ہے نا، وہ دنیا کی زندگی نہیں، وہ دنیا کی زندگی نہیں، وہ دین کی زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سب اور میری حقیقت یہ ہے کہ اس سال ہم ہیں، نہ جانے اگلے سال ہم ہوں یا نہ ہوں۔ ابھی وجود ہیں، ہو سکتا ہے ظہر پڑھنے کا وقت ہمیں نہ ملے، آج اس منگل کے دن ہم موجود ہیں مسجد میں، ہو سکتا ہے ہمیں اگلا منگل نہ ملے، یہ پچھلا جمعہ ہم نے پڑھا، ہو سکتا ہے اگلا جمعہ ہمیں نہ ملے، یہ رمضان جو گزرا اب جو آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اگلا رمضان ہمیں نصیب ہی نہ ہو۔ اب آپ اسی وقار جب موت کا وقت آئے گا نا، مضبوط قلوں کے اندر بھی ہم چلے جائیں گے، پھر بھی موت میں وہاں سے آ کر لے جائیں گے۔ جب یہ سانس ختم ہوگی نا، آنکھیں ہوگی ہماری دیکھ نہیں سکے، کان ہوں گے سن نہیں سکیں گے، زبان ہوگی بول نہیں سکیں گے، ہاتھ ہوں گے پکڑ نہیں سکیں گے، پاؤں ہوں گے چل نہیں سکیں گے، دل ہوگا دھڑکن نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وائے رب کا ختم حکم جو ختم ہو گیا، ٹائم از اوور، گیم از اوور، ختم ہو گیا سب کچھ۔ اب آپ اسی وقت ہمیں آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کرنا ہے، وہ کس طرح ہوگا؟ وہ رب اور اس کے رسول کو راضی کر کے۔ سبحان اللہ۔ ہم رب کو بھلا یاد کب کرتے ہیں؟ بزرگ فرماتے ہیں ہم تین جو موقع ایسے ہیں جس میں ہم رب کو یاد کرتے ہیں، یا غرض کے وقت، یا مرض کے وقت، یا درد کے وقت۔ جب ہمیں کوئی غرض ہے پھر ہم جناب اللہ کا بڑا کچھ کریں گے، پھر تسبیحاں نمازیں سب کچھ کریں گے۔ مرض آیا پھر بھی یا اللہ، درد آیا پھر بھی، خوشی میں ہم کبھی بھی رب کو یاد نہیں کرتے۔ اب آپ اسی وقت
اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کرامن کاتبین، یہ ہمارے جو دائیں کندھے پر نیکیاں لکھنے والا، بائیں کندھے پر گناہ لکھنے والا، برائیاں لکھنے والا، اب آپ ایسی وقت دیکھا جا رہا ہے، ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ یہ آزمائش ہے اس دنیا کے اندر، دیکھا جا رہا ہے کون دنیا کی زندگی میں کھیل کود میں مگن ہے، زندگی کو اس طرح گزر جائے گی۔ اب آپ ایسی وقت علم یعلم بأن اللہ یرا، انسان تو جانتا نہیں، تیرا رب بھی تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا رب بھی۔ اب دیکھیں ابھی پاکستان کی بات، کیا بائٹ کی میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں، آپ کوئی بائٹ سے الحمدللہ کچھ ہوں گے، بائٹ کی روڈوں کے اوپر نا کیمرے لگے ہوئے ہیں، یا کینٹ سائڈ پہ چل رہی ہے ادھر بھی کیمرے لگے ہوں گے، تو ہم نا سگنل کراس نہیں کرتے، کرنے کی کوشش بھی کریں نا، ہمارا دھیان سامنے کیمرے پر چلا جائے فٹافٹ رک جاتے ہیں۔ شاپنگ مال میں چلے جائیں، کچھ اٹھانے لگے تو کیمرے پر جب دھیان جاتا ہے کہ جی دیکھا جا رہا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بینک پہ چلے جائیں، وہاں پہ احباب ایسی وقت جہاں جہاں کیمرہ لگا ہے، ہم کیمرے کو دیکھ کر گناہ کو ترک کر دیتے ہیں۔ احباب ایسی وقت اے بندہ انسان، جب تو بند کمرے کے اندر گناہ کرتا ہے، تجھے یہ خیال نہیں، وہاں تو دیکھتا ہے اس مسجد کے اندر تو کوئی کیمرہ نہیں، اس کمرے کے اندر تو کوئی کیمرہ نہیں، لیکن یہ کرامن کاتبین، یہ فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں اور تیرا رب بھی تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب آپ اسی وقت علم یعلم بأن اللہ یرا، اگر ہم اس کو دل سے تسلیم کر لیں نا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، یقین جانو ہم کوئی گناہ بھی نہ کریں، ہم ہر گناہ سے بچیں۔ اب دیکھیں نا رمضان کی ایک مثال ہے، رمضان میں بندے نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بند کمرہ ہے، کھانا لگا ہے، ابھی افطار کا وقت نہیں آیا، سب کچھ سامنے، کوئی بندہ نہیں، ہم نہیں کھائے، نہیں کھاتے، بریانیاں پڑی ہیں جناب، گوشت پڑا ہے، مرغ سب کچھ پڑا ہے، نہیں کھاتے۔ کیا روزہ یار، روزہ تو ہے، رب دیکھ رہا ہے، کیا خوب ہے نا، رب نے دیکھ رہا ہے یار، رب صرف رمضان میں روزے کی حالت میں نہیں، ہمیں رب ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کو ہم دل سے تسلیم کر لیں کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے، پھر ہم یقیناً اللہ کے ولی بن جائیں گے، پھر اللہ کے ہم ولی بن جائیں گے، پھر ایسے ولی بنیں گے، پھر اللہ ایسا نور عطا فرمائے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے ولی اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ وہ ایک مثال نا ماضر صاحب میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ، آپ کی نا، آپ کا علاقے جہاں رہتے تھے نا، اس کے ارد گرد گاؤں میں نا ادھر نا چوری کرنے کے لیے آئے، میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ، جی میاں شیر محمد شرف پوری، جی شرف پوری، چوری کرنے کے لیے آئے، جی چوروں نے نا سن لگائی، سن آپ لوگ سمجھتے ہی ہوں گے، بچے ان کو نہیں پتا ہوگا، یہ بڑوں کو پتا ہوگا، وہ نا ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے یہ مثال ایگزامپل کے طور پر پیش کی نا، ایک محفل میں نا چوراں نے سن لائی تے محفل والے وچ کچھ بندے نا ہسن لگ گئے، کہتے میں سمجھ گیا کہ انہوں پتا چل گیا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں جب میں واپس آ رہا تھا میرے ساتھ لڑکا تھا، تو لڑکا پوچھتا ہے تمہیں پتا ہے کیوں ہنسے تھے؟ کہتے وہ بزرگ فرماتے ہیں نہیں، کہتے جینے محفل میں بیٹھے نا سارے سن لانا لے ہلے ہیں، جڑے کٹھے ہوئے تھے کول آئے تھے سارے سن، وہ نا فرماتے سن کا یہ ہوتا تھا کہ سامنے گھر میں تالا لگا ہوا، پیچھے سائڈ سے نا دیوار اینٹ نکال کے ایک دو جناب اندر جانا، سامنے لاک ہے اور پیچھے سے سارا مال نکال کے لے جانا۔ آپ کا واپس وقار وہ چور آئے چوری کرنے کے لیے، گھر کے اندر گئے، پورے گھر سے کوئی چیز بھی نہیں گیا، بڑے پریشان ہو کر کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی آگے ہمارا کیا بنے گا، بھوک بھی بڑی سخت لگی ہے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے وہ میاں صاحب کا لنگر چلتا پیا، اتنے چلتے ہیں۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ اس دن میاں صاحب خود ہی لنگر تقسیم کر رہے تھے،
جب تقسیم کر رہے تھے نا رش بھی بڑا زیادہ تھا. جب یہ اندر داخل ہوئے نا تو میاں صاحب فرماتے ہیں رستہ دے دو ساری رات تھکے رہے نا ہو گیا. احباب یہ آپ کی کرامت جب بندہ دل کے ساتھ یہ تسلیم کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ولیوں میں داخل فرما دیتا ہے. اور جب بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے, اللہ کا ولی بن جاتا ہے, پھر اللہ کے نور سے وہ پھر دیکھ لیتا ہے. احباب ہمارا ایمان کمزور ہے, ہمیں پتہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں. اگر ہم دل سے تسلیم کریں تو گناہ نہ چھوڑ دیں, سود خوری کبھی نہ کریں, نماز میں سستی کبھی نہ کریں, زنا کبھی نہ کریں, جھوٹ کبھی نہ بولیں, غیبت کبھی نہ کریں. ہم دل سے تسلیم ہی نہیں کرتے. اب آپ ہمارا رب ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. یہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے, دیکھا جا رہا ہے, آزمایا جا رہا ہے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے. اور اب حضرت سیدنا فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ دور ہو جائے, وہ 4 کام اختیار کر لے اور 4 کام ترک کر دے, اس سے کنارہ کر لے. فرمایا سب سے پہلا عمل نمازی بن جائے. سبحان اللہ. نماز پابندی سے ادا کرے. جو بندہ نماز پابندی سے ادا کرے گا, وضو کرے گا, خشوع خضوع کے ساتھ رکوع سجود کرے گا, اب پھر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. دوسرا کام فرمایا جو بندہ صدقہ دے, صدقہ ادا کرے. جو بندہ صدقہ دے گا قیامت والے دن حدیث کا مفہوم ہے وہ بندہ صدقے کے سائے میں ہوگا. تیسرا عمل آپ نے بتایا کہ قرآن کی تلاوت. جو بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا نا تو پھر یہ قرآن قبر میں حشر میں کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا, یہ قرآن بھی شفاعت فرمائے گا. یہ بندے کے پہنچنے سے پہلے قبر میں قرآن پہنچ جائے گا, یا اللہ اسے بخش دے. کب؟ جب ہم اسے پڑھیں گے, جب ہم اسے کھولیں گے, اس کی تلاوت کریں گے تب. وہ تب نہیں اس نے شفاعت کرنی کہ پوری شادی بیٹھ باجے گانے باجے جناب سب کچھ پورا ہفتہ, اور جب بچی کو لے آؤ جی قرآن صاحب پہ رکھ کے سارا فنکشن ہم نے جناب بے حیائی میں کیا, اور آخر میں قرآن, تب شفاعت بھی قرآن میں کرنی. چوتھا ہم نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, جو اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر اس پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت برستی ہے. اور 4 چیزیں فرمائیں اس سے کنارہ کر, اس سے چھوڑ دو. جھوٹ, فرمایا جھوٹ چھوڑ دو. جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ پھر جناب جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے. قرآن مجید میں لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ خیانت سے بچو. اگر کوئی آپ کے ساتھ مشورہ کرتا ہے اس کو اچھا مشورہ دو. یہ خیانت ہے کہ اگر آپ کو کسی کو مشورہ دے رہے ہو وہ آپ کو پتا ہے یہ کام درست نہیں تو پھر اس کو غلط مشورہ دو گے, یہ خیانت ہے. تیسری چیز آپ نے کہا چغلی کو بھی ترک کر. آپس میں فساد پھیلانے کے لیے ایک دوسرے کی بات دوسرے کو بتانا, اس سے بھی بچ جاؤ. اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو. حدیث کا مفہوم ہے اکثر جو عذاب ہے, زیادہ جو عذاب ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے. 4 چیزوں کو اختیار کر لو, 4 چیزوں سے بچ جاؤ. قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچ جاؤ. خالی اس کو سن کے ہم نے لذت لے کر نہیں جانا, اس پر ہم نے عمل بھی کرنا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی فہیم صاحب اور بھائی وسیم صاحب ان کے والد محترم محمد سلیم مرحوم صاحب اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش فرمائے, اور ان کے بھائی اکرم صاحب ان کی بھی اللہ تبارک و تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محبت سے پڑھے بھائی محبت سے پڑھے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ کی ایک مرتبہ سورۃ اخلاص وغیرہ شریف پڑھ لیں. الحمدللہ حضرت مولانا محمد ارمغان خالی صاحب صبح و شام اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں.
کثیر تعداد میں اس مسجد میں چھوٹے بچے اہل محلہ کے بچے جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو برائے مہربانی اپنے بچوں کو اللہ کے گھر میں بھیجا کریں، اور قاری صاحب اپنی جوانی کے ایام جو ہے وہ آپ کے بچوں کو دے رہے ہیں، تو اس مدرسے کا بھی خیال رکھنا۔ اور دوسرا بھائی اشتیاق چیمہ صاحب نے پچھلے دن مجھے کہا کہ اس کا بھی آگاہ لوگوں کو عوام اہل سنت کو آگاہ کرتے رہنا، تو اس لیے میں نے مائک پکڑ لیا۔ مسجد حاجی رکن دین میں آبے والی مسجد میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام حفظ القرآن کا مدرسہ جو ہے وہ شروع ہے، اور الحمدللہ کافی جو ہے نا بچے 10-12 کے قریب بچے جو ہیں مختر قرآن پاک کی حفظ کر رہے ہیں۔ پورے عالم دین جو ہیں وہ بچوں کو حفظ قرآن کرواتے ہیں، تو اپنے بچوں کو بھی ادھر بھیجیں جو حفظ کرنا چاہتے ہیں، اور خصوصی طور پر جو ہے آپ دیگر اگر مدارس میں تعاون کرتے ہیں تو یہ تیجی کے موقع پر خصوصی طور پر اکثر اہل سنت کے عوام جو ہیں اس مدارس میں خدمت کرتے ہیں، تو اس مدرسے کو بھی جو ہے وہ یاد رکھا کریں۔ اس علاقہ کے بچے پڑھیں گے، ہماری مسجدیں آباد ہوگی تو بہتر انداز سے قرآن پاک اللہ کی عبادت کر کے اپنے لیے بھی تو شاید آخرت یاد کریں گے، اور ہمارے بزرگان ان کو بھی ان کا جو ہے وہ اجر و ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کا وقفہ پڑھ لیں۔ حضرت صاحب کے بھائی اشتیاق صاحب کو ان کی ملت کرے، بھائی اشتیاق احمد صاحب وہ دعا فرمائیں گے، پڑھ لے بھائی صاحب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد۔ جو پڑھا ہے بھائی اشتیاق صاحب کی ملت کیا، وہ سب کے لیے دعا کرو۔ آمین اللہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الموت، وقنا عذاب المیزان۔ اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بلکہ مولا تیرے پیارے کلام پاک کے تیرے پیارے کلام پاک کی تلاوت فرمائی گئی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، حاضرین نے آئمہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود سلام پڑھا۔ یا اللہ جو کچھ بھی ہم سے عمل خیر ہوا اپنی بارگاہ العزت میں قبول فرما۔ یا اللہ بے شک ہم اپنی استطاعت کے مطابق کر سکیں تو اپنی قدرت اور شان کے لائق اس کا اجر عطا فرما۔ مالک مولا اس میں جو غلطی کوتاہی ہوگی معاف فرما۔ بے شک ہم مانتے ہیں تیری شان کے لائق سے جو تو کوئی ذکر و اذکار نہ کر سکے، مولا تیری شان بڑی اعلیٰ اور اوپر، ہم ادنا ہمیں معافی کا پرانا نصیب۔ اللہم اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا غفور يا غفور يا رحيم۔ مالک مولا بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، راہ مسافر خیر فرما، بے روزگاروں کو اچھا روزگار نصیب فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد نصیب فرما۔ مالک مولا اس کلام کا ثواب، حضرت اعمال کا ثواب، جملہ جو بھی ادا کیا گیا، ذکر و اذکار ہوا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکینانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے تقریر تمام انبیاء پاک
مسلم پاک اہل بیت پاک اہل پاک ازواج مطہرات کو پیش کرتے قبول و منظور فرما آمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمان کو پیش کرتے قبول و منظور فرما آمین تمام صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین اولیاء اعظام کو پیش کرتے قبول و منظور فرما آمین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مذہب مسلمان اور بچیاں بچے دنیا سے چلے گئے تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حاضرین مجلس کے والدین میں سے جو اقربا میں سے جو حالت ایمان میں دنیا سے چلے گئے ان کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما خصوصاً اللہ خصوص حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے بھائی سلیم صاحب کے روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما مالک مولا قبر بڑی کٹھن گھڑی ہے ہم دعا کرتے ہیں خود سے التجا کرتے ہیں اپنے حبیب کے صدقے ان کی قبر اور شرف کی منازل سلام یا اللہ ان کو قبر میں اپنی رحمت سے نواز دے ماسٹر صاحب کے والد محترم بھی یا اللہ کے دنیا سے چلے گئے اور یہ بھی ان کی بھی بخشش فرما دے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے برا آمین مالک مولا جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے جو نہیں مانگ سکے اپنی عطا کرم سے عطا فرما دے جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دے جو بہتر نہیں کن فیکون کے مالک اسے بہتر بنا دے عالم اسلام کی خیر فرما ملک پاکستان کی خیر فرما اہل اللہ کا محلہ حاضرین مجلس کی خیر فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے یا رب کر دیتے ہیں کر دے میری دعا کو کر دے قسم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم مالک مولا جو پھر بھائی سلیم صاحب کے بارے میں عرض کرتے ہیں حبیب کے صدقے میں معاف فرما دیں ہم بھی جب دنیا سے جائیں وہ پہ کلمات اکبر سے اسلام ایمان کی حالت میں محبت سے فرما بعد بہت پیچھے کو دعا کرنے والا پیدا فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین